پاکستان سے ہماری گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ہم فوج بھیجیں گے وہاں پہ فلسطین میں، اور وہ جا کے اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑیں گے، اور ہم فلسطین کو بچائیں گے، اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کریں گے. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے یہاں پھینکنے کی عادت ہے تو وہ کچھ زیادہ ہی ہے، اور ہم جی بھر کے پھینکتے ہیں، ہم پھینکتے ہوئے سوچتے بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے. تو ان تمام ممالک کی فوج جو ہے تقریباً 50 لاکھ کے قریب فوج بنتی ہے. آپ اسرائیل کی فوج کی تعداد دیکھیں تو ایکٹیو ملٹری پرسنل 169,500 ہے، اور ریزرو ملٹری پرسنل 4.5 لاکھ کے قریب ہے، یعنی 5 سے 6 لاکھ ہو گئے. اور ان سب اعداد و شمار کے بعد تو میرا سر چکرا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ممالک، اتنی بڑی بڑی افواج، تیل، معدنیات، ہر طرح کی طاقت سے لیس ہونے کے باوجود بھی وہ آرمی جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں صرف یہ بات سن کر کہ انڈیا کا جو پائلٹ پکڑا تھا اگر اس کو نہ چھوڑا گیا تو اس بات کے اوپر ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ بھارت حملہ کر دے گا. یہ کہہ رہی تھی کہ اسرائیل سے پنگے نہ ہی لینا تو اچھا رہے گا. آپ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ جو ٹانگیں کانپی تھی انڈیا کے ٹائم پہ تو اسرائیل کے ٹائم پہ تو بڑا کچھ کانپے گا. ہاتھ کھڑے کر کے یہ اعلان کرتے کہ ہم اور ہماری فوجیں بے ہمت ہیں، بے بس ہیں، بے مروت ہیں اور شکست خورد ہیں، اور ہمارے اسلحہ خانے زنگار. اس لیے ہماری زیر تسلط ملکوں کی عوام جو ہے وہ سرزمین فلسطین کا رخ کرے. بس اس ایک اعلان کی ضرورت ہے، ایک صدا کافی ہے. پھر دیکھیں کہ مسلمان ممالک میں صرف خواتین شاید رہ جائیں، ورنہ خواتین بھی آگے آئیں گی، نحیف بزرگ نظر آئیں گے یہاں پہ، باقی سارے کے سارے نکل کر اہل فلسطین کی مدد کو پہنچ جائیں گے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بات. اور چند لمحوں میں سرزمین انبیاء جو ہے اور القدس کو اس طرح آزاد کرا کے دم لیں گے کہ خطے میں آپ کو ایک بھی ان کا دشمن نظر نہیں آئے گا، نہ وہ بچ پائے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جعلی ریاست ہے. دنیا نہیں مانتی اس کو، دنیا اس کو اصلی ریاست مانتی ہے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی طاقت جو ہے جھوٹ، دھوکے اور اتحادیوں کے گٹھ جوڑ پہ مبنی ہے. سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر کے بھی نیتن یاہو جو ہے اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. پر او آئی سی کی چلاکیاں اور تیزیاں تو ذرا چیک کریں نا کہ کل 57 اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی نے کسی بھی طرح سے کوئی اقتصادی بائیکاٹ نہیں کیا، کوئی اکنامک بائیکاٹ نہیں کیا، نہ کسی اور ایکشن کا مطالبہ کیا، بلکہ فلسطین پر اسرائیلی بمباری اور وحشیانہ حملوں کو ایک روایتی مذمتی قرارداد منظور کر کے معاملہ نمٹا دیا، ختم کر دیا. اب اسرائیل کی مذمت تو سب کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کرنے کی جرت ہے ہماری کسی قیادت میں؟ بالکل نہیں ہے. اور اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں، یہ نقشہ آپ کے لیے میں نے بنوایا، آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے، تو اسرائیل ایک چلغوزے جتنا بڑا ملک ہے، چلغوزے جتنا، اور ارد گرد اس کی بڑی بڑی اسلامی ریاستیں ہیں. ان کی معاشی اور فوجی طاقت کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے. ان میں ٹرکی ہے، شام ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، مصر ہے، سعودی عربیہ ہے، ایران، سوڈان، عمان، یمن، پاکستان، افغانستان اور آگے سینٹرل ایشیا کی درجنوں مسلم ریاستیں. اب ٹرکی لے لیا، ٹرکی باتیں تو بڑی کر رہا ہے، لیکن ایکٹیو ملٹری پرسنل کتنے ہیں؟ 437,000. ریزرو ملٹری پرسنل کتنے؟ 380,000. شام کے ایکٹیو ملٹری پرسنل 169,000. سعودی عربیہ کے ایکٹیو ملٹری پرسنل 2,80,000. مصر، ایجپٹ کے ایکٹیو ملٹری پرسنل جو 438,000. ریزرو ملٹری پرسنل 479,000. ایران کے ایکٹیو ملٹری پرسنل ہے 6,10,000. ریزرو ملٹری پرسنل ہے 3.5 لاکھ. عراق کے ایکٹیو ملٹری پرسنل ہے 538,000. عمان کے ایکٹیو ملٹری پرسنل ہے 1,28,000. ریزرو ملٹری پرسنل ہے 1 لاکھ. پاکستان 653,000 اور ریزرو ملٹری پرسنل 480,000. تو اگر آپ اس تعداد کو اکٹھا کریں تو ان تمام ممالک کی فوج جو ہے تقریباً 50 لاکھ کے قریب فوج بنتی ہے. آپ اسرائیل کی فوج کی تعداد دیکھیں تو ایکٹیو ملٹری پرسنل 169,500 ہے، اور ریزرو ملٹری پرسنل 4.5 لاکھ کے قریب ہے، یعنی 5 سے 6 لاکھ ہو گئے. آپ ایک طرف اسرائیل کی آبادی دیکھیں وہ صرف 9 ملین ہے، اور ان سب اعداد و شمار کے بعد تو میرا سر چکرا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ممالک، اتنی بڑی بڑی افواج، تیل، معدنیات، ہر طرح کی طاقت سے لیس ہونے کے باوجود بھی اسرائیل ظلم کرے نہتے فلسطینیوں پہ. تو پھر میں ان مسلمان حکمرانوں کے متعلق کیا کہوں جو صرف ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ
یا اس طرح سے اگر ان کو لان تان کر رہے ہیں, یا OIC کی ایک مذمتی بیان اگر آ جائے. اسرائیل سے تقریباً 4 ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں. اردن ہے, شام ہے, لیبنن ہے اور ایجپٹ ہے. اردن کی آبادی 63 لاکھ, شام کی آبادی 2 کروڑ 24 لاکھ, لیبنن کی آبادی 44 لاکھ, مصر کی آبادی 8 کروڑ 45 لاکھ. غزہ سے صرف مصر کی کل 12 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے جہاں جنرل سیسی کی حکومت ہے. یاد رکھیں یہ وہی جنرل سیسی ہے جن کو اقتدار سنبھالتے ہی ہمارے مقدس و محترم سعودی عربیہ نے اربوں ڈالرز کی امداد دی تھی, اور اس کے علاوہ غزہ میں داخلی کا کوئی زمینی راستہ نہیں, اور یہ 12 کلومیٹرز بھی سیل ہی رہتے ہیں. گویا غزہ والوں کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہیں جانے کا. اسرائیل کی کل آبادی 90 لاکھ, جو کہ صرف کراچی کی آبادی کا تقریباً 37% حصہ بنتا ہے. کراچی کی آبادی کا 37% حصہ. ان کے پڑوسی ممالک کی کل آبادی 11 کروڑ 76 لاکھ. اسرائیل کی کل آبادی اپنے مسلم پڑوسیوں کا صرف 7% ہے, 7%. آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اگر اسرائیل کے پڑوسی ممالک کو دیکھیں تو 100 مسلمانوں کے مقابلے میں صرف 7 اسرائیلی ہیں. اس کے باوجود ہم مسلمان صرف بد دعاؤں سے کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر شاباش بنتی ہے نا, شاباش بنتی ہے. دراصل غزہ میں جنگی جرائم ہو رہے ہیں. 2 ارب مسلمان اور یہ رد عمل. میں تو کہتا ہوں ان تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو کہیں کہ آؤ بیٹھو یہاں پہ, ہم تمہاری حفاظت کریں. بھائی تم تو نہیں کر سکتے ہماری حفاظت. ان سے تو اچھا چائنا ہے جس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین کے معاملے پہ امریکہ کے دور معیار پہ شدید رد عمل کا تو اظہار کیا نا. چائنا کا کہنا ہے کہ افسوس ہے کہ امریکہ نے فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل کا اعلامیہ رکوا دیا. چائنیز وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل نے فوراً جنگ بندی اور سخت اقدام کا مطالبہ کرتے ہیں. جارحیت کے مرتکب اسرائیل اور مظلوم فلسطینیوں کو ناجائز طور پہ ایک ہی پلڑے میں تولنے اور دونوں کو ایک ہی صف میں برابر کھڑا کرنے کی کوشش بھی اب بلا جواز بلکہ ناجائز ہے. اتوار کو قوم سے خطاب میں نیتن یاہو نے فلسطینیوں سے چوتھی جنگ مزید تیز ہونے کا اشارہ دے دیا اور کہا ہے کہ یہ حملے پوری طاقت کے ساتھ جاری رہیں گے. ابھی کچھ وقت لگے گا. ہمیں حماس سے حملوں کی بھاری قیمت چکانا چاہتے ہیں. بعض امریکن ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں تو انہوں نے کہا کہ اپنے علاقوں میں امن بحال کرنے اور راکٹ حملے ختم کرانے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. ہم حماس کے لوگوں کے حملے کی صلاحیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ یہ حرکت نہ کریں. چاہ کے اب اس میں مزید وقت لگے گا. اب جب کسی کو غلط فہمی ہے تو اپنی غلط فہمی دور کر لے کہ یہ نظریں پورے مشرق وسطیٰ پہ اور ان کے سرپرستوں نے سعودی عربیہ, ایران, پاکستان, افغانستان, کئی اہم مسلم ممالک کی سرحدیں تبدیل کرنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں. پاکستان کو ہر چیز وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو پاکستانیوں کے لیے اچھا ہو, کیونکہ یہ عرب برادری یا عجمی برادری یہ ہمارے لیے کھڑے نہیں ہیں. خدا نہ خواستہ کشمیر میں 370 ایبروکیٹ ہو گیا, 35A آ گیا. کوئی مسلمان ملک ہے جس نے اس کو کنڈیم کیا؟ کوئی ہے جس نے کہا کہ ہم کشمیریوں کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیجتے ہیں, یا ہم نے جو اتنی 29 مسلمان ملکوں کی فوج بنائی ہوئی ہے سعودی عربیہ میں, ہم اس کو بھیجتے ہیں وہاں پہ؟ فیس دا ریالٹیز. یہی ہماری اصلیت ہے. یہ تو شکر ہے کہ 1947 میں واٹس ایپ اور فیس بک نہیں تھا, ورنہ ہم صرف گھر بیٹھ کے میسج کرتے کہ اس میسج کو اتنا آگے بڑھائے کہ انگریز ہمیں آزاد کرنے پہ مجبور ہو جائے. ارے بابا اس طرح تھوڑی آزادی ملتی ہے. جو قوم بغیر مرے جنت میں جانا چاہتی ہے وہ نہیں ہوگا. جو اپنے لیے نہیں کھڑی ہو سکتی اس کے لیے کوئی آ کے اور نہیں کھڑا ہوگا. وہ اتنے سے لوگ ہیں, مٹھی برابر لوگ ہیں, لیکن ہیں تو اکٹھے. ہم تو سارے اتنے لوگ ہیں, 2 بلین کی آبادی ہے. ہم اگر آج صرف 4 پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں امت مسلمہ میں تو بڑی بڑی کمپنیاں بینکرپٹ ہو جائیں, لیکن ہمارے حکمرانوں کے پاس وہ حوصلہ ہی نہیں. فلسطین اور اسرائیل کا جو ہے وہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری یہودیوں کے پروڈکٹ بند کر دو. اس میں جیسے میں آپ کو دکھاؤں, انہوں نے کہا کہ جی کوکا کولا بھی نہ پئیں, اور اسی طرح سے اور دوسری چیزیں بھی جو ہے ان کی, چاہے پیپسی ہو, چاہے میک ڈونلڈ ہو, چاہے کاسمیٹکس ہو, سب پہ بین لگا دیا جائے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم تو ایسا کریں گے نہیں, کیونکہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ہمارے یہاں, یعنی جو پاکستان میں جو رہتے ہیں لوگ, وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی جو ہے وہ ان کو ڈکٹیشن کہا جائے. ہمارے یہاں تو اگر ڈاکٹر منع کر دینا کہ آپ نے جی کوک نہیں پینی اور پیپسی نہیں پینی, ہم ان کی نہیں سنتے.
تو ہم نے بھلا یہ جو ملا مافیا ہے ہم نے ان کی کیا سننی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی بائیکاٹ کر دو، اور ان کے کہنے پہ تو ہم گھنٹہ چھوڑنے لگے ہیں کوک، اور مجھے تو ویسے ہی بڑی پسند ہے، میں تو آج لے کے بیٹھی ہوں، اتنی گرمی ہو رہی ہے، میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں یہاں پہ. اور بہت سے لوگ اب مجھے کہیں گے کہ جی میں وائن گلاس میں کوک کیوں پی رہی ہوں، تو جی مجھے وائن گلاسز بہت پسند ہے، اور میرے جو دوست اور ریلیٹیوز کبھی ان کو مجھے کوئی گفٹ دینا ہوتا ہے تو مجھے وائن گلاسز ہی دیتے ہیں. اور بات ہے میں نے وائن آج تک نہیں پی، لیکن وائن گلاسز مجھے بہت پسند ہے. یہ کہا جائے گا، ویسے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ کر نہیں سکتے فلسطین کے لیے تو کم سے کم یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا خان صاحب، کہ وہ جو ان کے منسٹر نے بتایا تھا کہ انہوں نے جو پاؤ کے ایٹم بمز بنائے ہیں، کم از کم وہ پاؤ کے ایٹم بم ہی یہ جو ہے دے دیں فلسطین والوں کو، تاکہ ان کی کچھ تو مدد ہو جائے. لیکن ساتھ ہی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ نیوز اس طرح کی بھی آ رہی تھی کہ جی پاکستان سے ہماری گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ہم فوج بھیجیں گے وہاں پہ فلسطین میں، اور وہ جا کے اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑیں گے، اور ہم فلسطین کو بچائیں گے، اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کریں گے. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے یہاں پھینکنے کی عادت ہے تو وہ کچھ زیادہ ہی ہے، اور ہم جی بھر کے پھینکتے ہیں، ہم پھینکتے ہوئے سوچتے بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے. تو بالکل یہاں سے یہ کہا گیا، لیکن بات ساری اتنی ہے کہ وہ آرمی جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی صرف یہ بات سن کر کہ انڈیا کا جو پائلٹ پکڑا تھا اگر اس کو نہ چھوڑا گیا تو اس بات کے اوپر ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ بھارت حملہ کر دے گا. تو وہ آرمی جو ہے وہ اسرائیل جیسی جو کنٹری ہے، یا اسرائیل کی جیسے جو ان کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں آرمی کے پاس، اور جس طرح سے وہ لڑتے ہیں، تو ان کے پاس جاتے ہوئے تو ٹانگیں نہیں کانپیں گی، بڑا کچھ نکل جائے گا بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں نہیں؟ اچھا نہیں، ایسا نہیں بولتے، ایسا کچھ نکل نہیں جائے گا ان کا. لیکن یہ کہ وہ لیکن خیر، لیکن میں یہی کہہ رہی تھی کہ اسرائیل سے پنگے نہ ہی لینا تو اچھا رہے گا. آپ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ جو ٹانگیں کانپی تھی انڈیا کے ٹائم پہ، تو اسرائیل کے ٹائم پہ تو بڑا کچھ کانپے گا.